بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہاؤ آر یو؟ ہوپ سو آل آف یو آر فائن. بیٹا جی آج ہم لوگ مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جماعت ہشتم کی. سبق نمبر 4 ہے ہمارا، خواتین کو بااختیار بنانا. عنوان ہے ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. بیٹا جی مطالعہ پاکستان میں باب نمبر 4 میں سب سے پہلے ہم لوگ آج دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق. اسلام دین فطرت ہے جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں. اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے. عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے اور جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے. اکثر عورتیں اس تصور کی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کمتر ہیں. قرآن مجید کی آیت اس بات کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں اور عورتوں کا رتبہ بحیثیت انسان برابر ہے. میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا. عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم کر دی گئی. اسلام نے ہی عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی. اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا حق، تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد کو رکھنے کا حق، مشاورت کا حق بھی عطا کیا. ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے. اسلام میں عمل اور اجر میں مرد و عورت مساوی ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو. اس لحاظ سے ایک اور جگہ ترجمہ ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. ایک اور جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی فراہم کیا. ایک واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے بیٹا جی جس سے عورتوں کے رتبے کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے. تو یہ واقعہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کر سکیں. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا گیا. تمام مردوں اور عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں. اس واقعہ سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے. نیکسٹ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. وہ عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں، وہ تجارت کرتی تھیں. ان کا تجارتی سامان جو ہے وہ شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا. یعنی اس واقعے سے بھی ہم لوگوں کو عورتوں کے رتبے کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. لاسٹ پہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ
نامور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان، مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں، ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہیں۔ یعنی جب سزا اور جزا کا جو ہے وہ کام ہوگا اس وقت عورت یا مرد کو ان کے اعمال سے دیکھا جائے گا، نہ کہ ان کے مرد اور عورت ہونے کے حوالے سے۔ یعنی جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا راستہ اختیار کیا جائے گا، جن کے اعمال برے ہوں گے یا جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ نیکسٹ بیٹا جی اس میں ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ پاکستان کا قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے جو مسلمانان برصغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کیا۔ قیام پاکستان کی یہ جدوجہد جو تھی وہ آسان نہیں تھی، اس میں بہت سی خواتین نے جو ہے وہ لازوال کردار ادا کیا ہے۔ ان میں چند خواتین کے نام جو ہیں وہ نیچے دیے گئے ہیں، جن میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان، بیگم جیہ خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زری سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، فاطمہ بیگم، بیگم وقار نسانون اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم جو ہیں وہ خواتین شامل ہیں جنہوں نے آزادی کی جو جدوجہد تھی ان میں مردوں کا شانہ بشانہ ساتھ دیا۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ جو ہیں محترمہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بہ قدم ساتھ رہیں۔ اس کے علاوہ بیگم سلمہ تصدق کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغریٰ تحریک پاکستان کی فعال رکن تھیں۔ اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی۔ انہیں حراست میں لیا گیا مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہیں۔ نیکسٹ اس میں بیٹا جی بیگم شائستہ اکرام اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا مگر اس دشوار مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا۔ نیکسٹ ہیں بیگم رانا لیاقت علی، پاکستان کی پہلی خاتون اول۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھیں۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے بہت زیادہ خدمات سر انجام دیں۔ وہ سندھ کی پہلی خاتون گورنر بھی تھیں۔ نیکسٹ بیٹا جی ہے تحریک پاکستان کے رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا۔ نیکسٹ اس میں بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھیں۔ انہوں نے 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنسوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں بھی شریک ہوئیں۔ لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے کراچی میں اصلاح الخواتین کے نام سے ایک انجمن قائم کی جسے کراچی میں مسلم خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ مختصر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے ہیں۔ بیٹا جی یہی آج کے ہمارے ٹاپک تھے، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔ سی یو ان نیکسٹ کلاس۔ اسٹے ہوم، سیف لائفز۔ اللہ حافظ۔